واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 319 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، وہ خون جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے ٹپک رہا تھا وہ صاف کیے بغیر اس نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ یہ خون اس غدار حکیم کا تھا جو صلیبیوں کا جاسوس اور تخریب کار بنا ہوا تھا۔ ناظرین، فوری طور پر جنہیں غداری اور دشمن کے ساتھ ساز باز کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا وہ پاپ جولا قید خانے کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے سالاروں، نائب سالاروں، فوج اور شہری انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کے اجلاس میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ بہت کچھ کہہ چکا تھا اور بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اجلاس کے حاضرین اس کی جذباتی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ سلطان ایوبی سے نظریں ملانے سے بھی ڈرتے تھے۔ سلطان علی مقام ایک سالار نے کہا، ہم صلیبیوں کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سلطان ایوبی نے بڑی تیزی سے نیام سے تلوار نکالی، خون آلود تھی۔ اس نے تلوار حاضرین کے آگے کر کے کہا، یہ خون کس کا ہے؟ یہ تم سب کا خون ہے، یہ میرا خون ہے، یہ ہمارے اس بھائی کا خون ہے جو ہمارے ساتھ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھا کرتا تھا، اس کے گھر میں قرآن بھی ہے۔ اگر یہ خون غدار ہو سکتا ہے تو صلیبیوں کی ہر سازش کامیاب ہوگی۔ صلیبیوں کی یہ سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ اسلام کی ان افواج کو جنہیں متحد ہو کر فلسطین کو صلیبی استبداد سے آزاد کرانا تھا، آپس میں لڑا کر ہمیں اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک فلسطین کی طرف کوچ کرنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ ہماری منزل بیت المقدس تھی، ہمیں آج قاہرہ میں نہیں یروشلم میں ہونا چاہیے تھا، مگر اسلام کی جنگی طاقت تباہ ہو گئی ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے تلوار اپنے دربان کی طرف پھینکی، پھر نیام بھی اتار کر اسے دی اور کہا، اگر یہ خون کسی کافر کا ہوتا تو میں نیام صاف نہ کراتا، یہ ایک غدار کا خون ہے، نیام میں اس کی بو بھی نہ رہے۔ ناظرین، دربان تلوار اور نیام صاف کرنے کے لیے باہر گیا۔ سلطان ایوبی نے اجلاس کے حاضرین سے کہا، صلیبیوں کی سازش کامیاب ہو چکی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں حلب سے آگے نہ جا سکوں۔ دیکھ لو، میں آگے جانے کی بجائے قاہرہ میں آ گیا ہوں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو۔ اب صلیبی آگے بڑھیں گے۔ ہم جب آپس میں لڑ رہے تھے وہ ہمیں فیصلہ کن شکست دینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں صلیبیوں کی جانب۔ ہم نے مسلمانوں کو لڑا کر صلاح الدین ایوبی کا رخ پھیر دیا ہے۔ یہ تریپولی لبنان کا صلیبی حکمران ریمانڈ کہہ رہا تھا۔ صلیبی جاسوسوں نے وہاں خبر پہنچا دی تھی کہ سلطان ایوبی حلب سے مصر چلا گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا بھائی العادل محاذ پر آیا ہے۔ ناظرین، یہ خبر یروشلم تک پہنچ گئی تھی، یہ خبر اقرا تک بھی پہنچ گئی تھی جہاں صلیب اعظم تھی اور جہاں بڑا پادری بھی تھا جسے صلیب اعظم کا محافظ کہتے تھے۔ وہ فوراً تریپولی جمع ہو گئے تھے۔ ان کے ہاں بھی ایسی ہی کانفرنس ہو رہی تھی جیسی سلطان ایوبی نے بلا رکھی تھی۔ ایوبی یروشلم کو فتح کرنے نکلا تھا۔ ریمانڈ کہہ رہا تھا، ہم نے ایک بھی تیر چلائے بغیر اسے مصر کی طرف پسپا کر دیا ہے۔ اس کے ہاتھوں ان مسلمان امراء اور حکمرانوں کو بیکار کر دیا ہے جو کسی بھی وقت ہمارے خلاف ایوبی کی قوت بن سکتے تھے۔ ہم اس سے بڑی اور کیا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کامیابی اتنی بڑی نہیں جتنی آپ نے کہا ہے۔ ایک صلیبی حکمران بالڈون نے کہا، ہم نے حملے کے لیے زمین ہموار کی ہے، اصل کام تو حملہ ہے، اس کی کامیابی کو ہم بڑی کامیابی کہیں گے۔ فوجیں فوراً جمع کرو اور پیش قدمی کرو اور سلطان ایوبی کو سنبھلنے کا موقع نہ دو۔ ناظرین، اب آ جائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بہت جلدی نہ سنبھالا تو میں بتا نہیں سکتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور دیگر حکام سے کہا، آج ہی سے نئی بھرتی شروع کر دو، سوار زیادہ ہونے چاہیے۔ سوڈان کے ان جوانوں کو بھی بھرتی کرو جنہیں 7 سال ہوئے بغاوت کے جرم میں فوج سے نکال کر قابل کاج زمینوں پر آباد کیا گیا تھا۔ انہوں نے مصر میں اتنی خوشحالی دیکھی ہے کہ اب دھوکہ نہیں دیں گے۔ ایسے جوان جو گھڑ سوار
سواری اور تیغ زنی کی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں انہیں جنگی تربیت دو۔ میں بہت جلدی مصر سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ اگر صلیبیوں کا دماغ خراب ہو گیا ہو تو دنیائے عرب ان کی دست برد سے بچ جائے گی، اور اگر ان کا دماغ ٹھکانے ہے تو انہیں میری غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً حملہ کر دینا چاہیے۔ وہ اناڑی نہیں، میرے لیے یہ حالات انہوں نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیے تھے جن سے مجبور ہو کر میں مصر آ گیا ہوں۔ وہ حملے سے بیت المقدس کو صرف اسی صورت میں بچا سکتے ہیں کہ مقبوضہ علاقوں سے نکل کر ہمارے علاقوں میں آ کر لڑیں۔ اس جنگ کے لیے مجھے بہت سی فوج کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں صلیبیوں کی جانب۔ میں اس وقت 250 نائٹ یعنی زرہ پوش سردار میدان میں لا سکتا ہوں۔ تریپولی کی کانفرنس میں ایک مشہور صلیبی حکمران ریمنالٹ آف مومین نے کہا، اس حملے کی قیادت میری فوج کرے گی۔ میں نے اس کا پلان بھی تیار کر لیا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کی طرح چوروں والی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم طوفان اور سیلاب کی مانند پیش قدمی کریں گے۔ ہم سب اپنی فوجوں کو اکٹھا کر کے کوچ کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ انسانوں اور گھوڑوں کا یہ طوفان دریائے عرب کو خس و خاشاک کی طرح اڑاتا مصر کو بھی رون جائے گا اور اس کا زور سوڈان میں جا کر تھمے گا۔ ناظرین، دونوں جانب اجلاس جاری تھا۔ اگر صلیبی متحد ہو کر آئیں تو عرب کی سرزمین ہم سب سے اتنا خون مانگے گی جس میں ریگزار کے ذرے تیریں گے۔ سلطان ایوبی قاہرہ میں کہہ رہا تھا، اب کہ ہم سروں سے کفن باندھ کر جائیں گے۔ میرے رفیقوں، میری ایک حص مجھے بتا رہی ہے کہ ہمیں پوری تیاری سے اور پوری طرح سنبھل کر میدان میں اترنا پڑے گا۔ ایوبی کو مصر میں الجھائے رکھنے کے لیے ہمیں تخریب کاری تیز کرنی ہوگی، ریمانڈ نے کہا، اور صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے استاد ہرمن سے کہا، ہرمن، مصر پر اپنی گرفت اور سخت کر دو۔ مجھے توقع یہ ہے کہ ایوبی چین سے بیٹھنے والا آدمی نہیں، اس کی فوج کا جانی نقصان بہت ہو چکا ہے، وہ فوری طور پر نئی بھرتی کرے گا۔ کوشش کرو کہ اسے بھرتی نہ ملے، اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو مصر کی فوج کے ذخیرے تباہ کراتے رہو، وہاں کی فوج پر نظر رکھو اور وہاں کے جاسوسوں سے کہو کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک ایک حرکت کی اطلاع فوراً پہنچاتے رہیں۔ اور ہرمن، ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، مصر کی خبر ملے نہ ملے، زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہاں کی خبر باہر نہ جانے پائے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ایوبی جس طرح میدان جنگ میں ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے، وہ جاسوسی کے میدان میں بھی ہم سے ہوشیار ہے۔ ہمارے درمیان اس کے جاسوس موجود ہیں۔ یہاں کی مسلمان آبادی پر گہری نظر رکھو، کسی پر ذرا سا شک ہو اسے قید کر دو، قتل کر دو، تمہیں پورے اختیارات دیے جاتے ہیں۔ میں کسی کے دل میں نہیں اتر سکتا۔ سلطان ایوبی کہہ رہا تھا، ایمان فروشوں کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے۔ میں علی بن سفیان اور غیاث بلبیس کو اجازت دیتا ہوں کہ جس پر شک ہو کہ وہ صلیبیوں کا جاسوس ہے اسے قتل کر دو، اگر اس پر رحم کرنا چاہو تو اسے قید میں ڈال دو۔ میں ان حالات میں جب صلیبی متحد ہو کر آتے نظر آ رہے ہیں کسی کو بخش نہیں سکتا۔ میں اب تحقیقات اور عدل انصاف کے طور طریقے بھی بدل دینا چاہتا ہوں۔ او علی بن سفیان، اس نے اپنے انٹیلیجنس کے سربراہ سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم نے مقبوضہ علاقوں میں اپنا جال بچھا رکھا ہے۔ صلیبیوں کے ہاں اپنے کچھ اور آدمی بھیج دو اور وہاں کے جاسوسوں سے کہو کہ کوئی خبر اور اطلاع زیادہ دیر تک اپنے پاس نہ رکھیں، خطرہ مول لیں اور تیر کی رفتار سے قاہرہ خبریں پہنچائیں۔ مجھے اندھا نہ کر دینا علی بن سفیان، اور کوشش کرو کہ یہاں سے کوئی خبر باہر نہ جا سکے۔ صلیبی، اگر ہماری افواج کی کمان مشترکہ ہو تو ہم زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے لڑ سکیں گے، ریمانڈ نے کہا۔ میں اتحاد پر زور دوں گا، مشترکہ کمان پر نہیں۔
جرمنی رینالٹ نے کہا، مشترکہ کمان کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ میدان جنگ میں ہمیں ایک دوسرے سے باخبر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم پیش قدمی کے لیے علاقے تقسیم کر لیں گے۔ احتیاط صرف یہ کی جائے کہ ہماری نقل و حرکت راز میں رہے۔ ناظرین، دونوں طرف جنگی تیاریوں کا ہنگامہ تھا۔ صلیبی اب کے سلطان ایوبی کو فیصلہ کن شکست دینے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ ناظرین، سلطان ایوبی زخم خوردہ تھا۔ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ صلیبیوں کی شہ پر 3 مسلمان امراء سلطان ایوبی کے خلاف افواج کو فیصلہ کن شکست دے کر ان سے ہتھیار ڈلوائے اور انہوں نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر اس فتح کو سلطان ایوبی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین شکست کہتا تھا، کیونکہ صلیبیوں کی سازش کامیاب ہو گئی تھی۔ ناظرین، اس خانہ جنگی میں اللہ کے وہ ہزارہ سپاہی مارے گئے یا عمر بھر کے لیے اپاہج ہو گئے جنہیں فلسطین کو صلیب سے پاک کرنا تھا۔ اس دوران صلیبیوں نے فوج میں اضافہ کر لیا تھا، فوج کو آرام بھی دے لیا تھا اور جنگی تیاریاں مکمل تھیں۔ ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد نہیں تھا کہ وہ طوفان کی طرح آئیں گے اور دنیائے عرب کو خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائیں گے۔ ناظرین، ان کے مقابلے میں سلطان ایوبی کی فوج کے تجربہ کار سپاہی اور کماندار شہید ہو چکے تھے اور وہ نئی بھرتی کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ رنگ روٹوں کو لڑانا بہت بڑا خطرہ تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے مصر میں بھی فوج کی زیادہ نفری رکھنی تھی کیونکہ سوڈان کی طرف سے خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر تخریب کاری اور غداری بھی زیادہ تھی۔ ناظرین، صلیبی طوفان کی طرح آنے کا پلان بنا رہے تھے اور سلطان ایوبی اپنے طریقہ جنگ سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے طے کر رکھا تھا کہ وہ شب خون مارنے اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑے گا۔ اب کے صلیبیوں نے ایسا پلان تیار کرنے کی سوچی تھی جس میں سلطان ایوبی کا کمانڈو آپریشن کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ اس کی فوج کو گھیرے میں لے کر آمنے سامنے کی جنگ لڑانے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ ناظرین، دونوں طرف یہ کوشش ہو رہی تھی کہ اپنی اپنی جنگی تیاریوں، منصوبوں اور نقل و حمل کو راز میں رکھیں اور ایک دوسرے کے راز معلوم کریں۔ ناظرین، اس مقصد کے لیے دونوں کے ہاں ایک دوسرے کے جاسوس موجود تھے۔ صلیبی کمانڈروں وغیرہ کو یہ تو معلوم تھا کہ ان کے درمیان سلطان ایوبی کے جاسوس موجود ہیں، لیکن ریمانڈ والی تریپولی اور دیگر صلیبی حکمرانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی کانفرنس میں 2 مسلمان جاسوس موجود ہیں۔ ناظرین، پہلے بھی ان کا ذکر آ چکا ہے۔ ایک مسلمان راشد چنگیز تھا اور دوسرا فرانسیسی عیسائی وکٹر تھا۔ یہ اعلیٰ قسم کے ملازم تھے جو صلیبی بادشاہوں اور اعلیٰ کمانڈروں کی دعوتوں وغیرہ میں شراب اور کھانے وغیرہ کی سروس کی نگرانی کرتے تھے۔ ناظرین، راشد چنگیز نے اپنا نام عیسائیوں جیسا ظاہر کر رکھا تھا۔ ترک ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ یورپی باشندوں جیسا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 320 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔